السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آج حسب روایت اور دستور تحریک عید کے نئے سال کا اعلان ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو مختلف طریقوں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور ترغیب دلاتا ہے اور اس کے طریقے بھی بتاتا ہے. کہیں فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کہیں فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روک کر کہیں اپنے اوپر ہلاکت وارد نہ کر لینا. کبھی فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم ذاتی طور پر بھی تباہی سے محفوظ رہو گے، اور اگر قوم میں قربانی کا جذبہ ہے اور قوم قربانی کر رہی ہے تو قوم بحیثیت مجموعی بھی مجھ سے تباہی سے بچنے کی ضمانت لے لے. پھر فرمایا ہے کہ اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو تاکہ اس میں اور برکت پڑے. چھپا کر بھی خرچ کرو اور اعلانیہ بھی خرچ کرو. غریبوں کا بھی خیال رکھو، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرو اور زکوٰۃ کی طرف بھی توجہ دو تاکہ قومی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوں. اور جب تم خرچ کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم اپنے فائدے کا سودا کر رہے ہو. اس لیے کبھی دل میں احسان جتانے کا خیال بھی نہ لاؤ، اور جب فائدے کا سودا کر رہے ہو تو پھر عقل تو یہی کہتی ہے کہ بہترین حصہ جو ہے
وہ سودے میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فائدہ بھی بہترین شکل میں ہو۔ تو ان سے مال میں جو اضافہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، تمہیں اس نیکی کا ثواب بھی ملنا ہے، اور اس لیے محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو، جو تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرو، جو بہترین مال ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جتنی کمزوری کی حالت میں یعنی وسعت کی کمی کے حالت میں خرچ کرو گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہر اس شخص کو اپنی رحمتوں اور فضلوں سے نوازتا ہے اور نوازتا رہے گا جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اور ہر شخص اپنی ایمانی حالت کے مطابق خرچ کرتا ہے، ہر کوئی اپنے مرتبے اور توکل کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور اس لحاظ سے انبیاء کا ہاتھ سب سے کھلا ہوتا ہے، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا تھا۔ تبھی تو آپ نے ایک موقع فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اور پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو اور وہ بھی میں تقسیم کر دوں۔ ایک موقع پر اور اس کے بعد پھر انبیاء کے بعد درجہ بدرجہ ہر کوئی اپنے اس نیک کام میں حصہ لیتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے مطابق خرچ بھی کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ آج میرے گھر میں کافی مال ہے، میں جا کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، اور آدھا مال لے کر حضور کے میں حاضر ہوئے، اور دل میں خیال کیا کہ آج تو حضرت ابوبکر سے بڑھنے کے کبھی امکانات ہیں، ان سے زیادہ قربانی پیش کروں گا میں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر اپنا مال لے کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول۔ اس پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے آپ سے کہ تم کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کے مختلف ذرائع سے ترغیب دلاتا ہے، اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ مثال دے رہا ہے، لوگوں کی مثال دے رہا ہے، مگر اس سے مراد مومن ہیں، ایسے ایمان لانے والے جو اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور دین کامل اب اسلام ہی ہے جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہی حقیقت میں مومنین کی جماعت کہلانے کے حقدار ہے، اور یہی مومنین کی جماعت کہلاتی ہے۔ اور اس لحاظ سے فی زمانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں سے مراد آپ لوگ ہی ہیں، جو اس زمانے کے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بہترین مال خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک نیت لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے لوگو، تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو میں تمہیں بغیر اجر کے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ طاقت رکھتا ہوں کہ تمہاری اس قربانی کو 700 دنوں تک بڑھا دوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھو کہ جیسے جیسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنا دل کھولتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت بھی دیتا چلا جائے گا۔ تم اس دنیا میں بھی اس کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے، اور یہ اجر صرف یہیں ٹھہر نہیں جائے گا بلکہ اگلے جہان میں بھی اجر پاؤ گے، اور پھر تمہاری نسلوں کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی کشائش، مالی وسعت ان کے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ یہ احساس ہمیں اپنے اندر ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، اجاگر کرتے رہنا چاہیے، اور اس لحاظ سے بھی بزرگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور آئندہ نسلوں کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضل فرمائے ہیں۔ حضرت امام راضی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہتے ہیں کہ قبل ذی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ میں اللہ تعالیٰ نے مال کو بڑھا چڑھا کر واپس کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس آیت میں اس بڑھا چڑھا کر دینے کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان دونوں آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے اور مارنے کی اپنی قدرت پر دلائل دیے ہیں۔ اگر یہ قدرت خداوندی نہ ہوتی تو خرچ کرنے کا حکم مستحسن نہ ہوتا، کیونکہ اگر جزا سزا دینے والا کوئی وجود نہ ہوتا تو خرچ کرنا فضول ٹھہرتا۔ دوسرے لفظوں میں گویا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو یہ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تم پر اپنی محنت کو پورا کیا، اور تو میرے اجر اور ثواب دینے کی طرف طاقت سے واقف ہے، بس چاہیے کہ تیرا یہ علم تجھے مال خرچ کرنے کی ترغیب دے، کیونکہ وہی یعنی خدا تھوڑے کا بہت زیادہ بدلہ دیتا ہے۔ اور یہاں اس بہت زیادہ کی مثال بیان کی ہے کہ جو ایک دانہ بوتا ہے میں اس کے لیے 7 بالیاں نکالتا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا 1 سے 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ خدا کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ میں سبیل اللہ سے مراد دین ہے، کہ خدا کے دین میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر تم دینی کاموں کے لیے اپنے اموال خرچ کرو گے تو جس طرح ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ تمہارے اموال کو بھی بڑھائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے گا، جس کی طرف واللہ یضاعف لمن یشاء میں اشارہ ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ اب لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے بے شک بڑی قربانیاں کی تھیں، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا پہلا خلیفہ بنا کر انہیں جس عظیم الشان انعام سے نوازا، اس کے مقابلے میں ان کی قربانیاں بھلا کیا حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر نے بھی بہت کچھ کیا، مگر انہوں نے کتنا بڑا انعام پایا۔ حضرت عثمان نے بھی جو کچھ خرچ کیا اس سے لاکھوں گنا زیادہ انہوں نے اس دنیا میں پا لیا۔ اسی طرح ہم فردن صحابہ کا حال دیکھتے ہیں تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا یہی سلوک نظر آتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ہی دیکھ لو، لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس 3 کروڑ روپیہ جمع تھا، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے رہے۔ اسی طرح صحابہ نے اپنے وطن کو چھوڑا تو ان کو بہترین وطن ملے، بہن بھائی چھوڑے تو ان کو بہترین بہن بھائی ملے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا تو ماں باپ سے بہتر محبت کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والا
کبھی بھی جزائے نیک سے محروم نہیں رہا۔ پھر مسلموں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم کہہ کر بتا دیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام دینے میں بخل تو تب ہو جبکہ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہو، مگر وہ تو بڑا وسعت والا اور بڑی فراخی والا ہے، اور پھر وہ علیم بھی ہے، جانتا ہے کہ وہ شخص کس قدر انعام کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑوں گنا انعام کا بھی مستحق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں ہم روزانہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ذمہ دار زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 دانے بنا کر واپس دیتا ہے۔ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا کم از کم 700 گنا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ اگر انتہائی حد بندی مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود ماننا پڑتا، جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو کم از کم 700 گنا بدلہ ملے گا، اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں، اور نہ اس کے انواع کی کوئی انتہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو انجیل میں صرف اتنا فرمایا تھا کہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، متی باب 6 آیت 20۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے خزانے میں اپنا مال جمع کرو گے تو یہی نہیں کہ اسے کوئی چرائے گا نہیں، بلکہ کم از کم ایک کے بدلے میں 700 انعام ملیں گے، اور اس سے زیادہ ہی کوئی حد نہیں۔ پھر حضرت مسیح کہتے ہیں کہ وہاں غلہ کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ صرف کیڑے سے ہی محفوظ نہیں رہتا بلکہ 1 سے 700 گنا ہو کر واپس ملتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی انسان کی مدد کا محتاج نہیں، مگر وہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اگر کسی کام کے کرنے کا انہیں موقع دیتا ہے تو اس لیے کہ وہ ان کے مدارج کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ انبیاء جو چندے مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ انہی چندہ دینے والوں کو کچھ دلانے کے لیے۔ اللہ کے حضور دلانے کی بہت سی راہیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک راہ ہے جس کا ذکر پہلے شروع صورت میں ہو گیا، ان سورہ بقرہ کی بات کر رہے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون سے شروع کیا، پھر آت المال علی حبہ، پھر اسی پارہ کہا میں فرمایا، پھر اسی پارے میں انفقوا مما رزقناکم سے کے الفاظ ہیں، مگر اب کھول کر مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ انجیل میں ایک فقرہ ہے کہ جو کوئی مانگے تو اسے دے، مگر دیکھو قرآن مجید نے اس مضمون کو 5 رکوع میں ختم کیا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کسی کو کیوں دے، تو اس کا بیان فرمایا کہ علائے کلمت اللہ کے لیے خرچ کرو۔ کرنے والے کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بیج زمین میں ڈالتا ہے، یعنی پھر مثال دیتے ہیں کہ جیسے باجرے کی، پھر اس میں کئی بالیاں لگتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض مقام پر 1 کے بدلے 10 اور بعض میں 1 کے بدلے 700 کا ذکر ہے۔ یہ ضرورت، اندازہ، وقت و موقع کے لحاظ سے فرق ہے۔ مثلا ایک شخص ہے دریا کے کنارے پر، سردی کا موسم ہے، مثال دے رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور ایسی حالت میں کسی کو گلاس بھر کر دے دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کسی کو جبکہ وہ جنگل میں دوپہر کے وقت تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے جان بلب ہے، محرقہ میں گرفتار ہے، یعنی بخار میں گرفتار ہے، پانی دے تو وہ عظیم شان نیکی ہے۔ بس اس قسم کے فرق کے لحاظ سے اجروں کا بھی فرق ہے۔ پھر آپ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری کی، کہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں تو
20 مہمان آ گئے اور گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں، تو انہوں نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ یہ 2 روٹیاں بھی جا کر کسی کو دے آؤ۔ ملازمہ بھی بڑی پریشان کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، زاہد اور عابد، یہ بھی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور جو تھوڑی بہت روٹی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں جا کے بانٹ، تقریباً میں بانٹاؤ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی، ایک عورت آئی، کسی امیر عورت نے بھیجا تھا، 18 روٹیاں لے کر آئی۔ تو رابعہ بصری نے واپس کر دی کہ یہ میری نہیں ہے۔ اس ملازمہ نے پھر کہا کہ آپ رکھ لیں، اب روٹی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے، نہیں یہ میری نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر ہمسائی تھی امیر عورت، اس کی آواز آئی کہ یہ تم کہاں چلی گئی ہو؟ رابعہ بصری جو ہے تو 20 روٹیاں لے کر جانی تھیں۔ تو وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے جو 2 روٹیاں بھیجی تھیں وہ اس لیے اللہ نے یہ سودا کیا تھا کہ 10 گنا کر کے مجھے واپس بھیجے گا، تو 2 کے بدلے میں 20 آنی چاہیے تھیں، یہ 18 میری تھیں نہیں۔ تو خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور مجھے بھی اس کا تجربہ ہے اور میں نے کئی دفعہ آزمایا ہے، لیکن ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ خدا کو امتحان مت لو، کیونکہ خدا کو تمہارے امتحانوں کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے سے ہر وقت میں آزماتے رہو۔ پھر کہتے ہیں یہ تو سوال ہو گیا کہ کیوں دے، پھر فرمایا کہ بتاتا ہوں کہ کس طرح دے۔ اول تو یہ کہ محض ابتغاء مرضات اللہ دے، احسان نہ جتائے۔ پہلی بات یہ تھی کہ کیوں دے، اس لیے دے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر دینا ضروری ہے، اور پھر کس طرح دو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے دو، نہ کہ احسان جتانے کے لیے دو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دیتا ہے کہ جیسے ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور خدا اس میں سے 7 خوشے نکال سکتا ہے اور ہر ایک خوشے میں 700 دانے پیدا کر سکتا ہے، یعنی اصل چیز سے زیادہ کر دینا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ اور در حقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت سے ہی زندہ ہیں، اور اگر خدا اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام دنیا ہلاک ہو جاتی اور ایک جاندار بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ یہ مالی قربانی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کسی قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ صرف تیر و کال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جائے۔ صدقہ اسی کو اس لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اور اس کو رحم بن فاتق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اسے اس کے بدلے میں 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سخیوں سے بڑے سخی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ تمام سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہے۔ پھر میں تمام انسانوں میں، یعنی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، پھر میں تمام انسانوں میں سے سب سے بڑا سخی ہوں۔ سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، روزہ اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ بس یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی مالی قربانیاں دیں کہ ان دنوں میں
یہ روزوں کا مہینہ بھی ہے، اور روزوں کے ساتھ ساتھ ذکر الہی اور نمازوں کی طرف بھی توجہ رہتی ہے۔ تو اگر ان کی طرف پوری توجہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہاری مالی قربانیاں ہیں ان کو میں 700 گنا بڑھا دوں گا۔ ایک روایت ہے تو وہ ہے سے کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت اور حرص رکھتا ہو، غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو۔ صدقہ و خیرات میں دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو۔ فرمایا کہ وہ مال تو اب تیرا رہا ہی نہیں، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ اس لیے صحت کی حالت میں چندوں اور صدقات کی ضرورت توجہ دینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بے آب و گیا جنگل میں جا رہا تھا، بادل گھرے ہوئے تھے، اس نے بادل میں اب سے آواز سنی کہ اے بادل، فلان ایک انسان کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل اس طرف کو ہٹ گیا اور پتھریلی سطح مرتفع پر چٹانیں تھیں، وہاں بارش برسنی شروع ہو گئی اور پانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنے شروع ہو گیا۔ وہ شخص بھی کہتا ہے کہ میں اس نالے کے ساتھ کے کنارے کنارے چل پڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ نالا ایک باغ میں داخل ہو گیا، پانی کا جو نالا جا رہا تھا، اور باغ کا مالک کئی لے کر کدال لے کر پانی مختلف کیاریوں میں لگا رہا تھا۔ تو اس آدمی نے، جس نے یہ آواز سنی تھی بادل کو کہتے ہوئے، باغ کے مالک سے جا کے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے آواز سنی تھی، بادل سے جو آواز آئی تھی۔ پھر باغ کے مالک نے اس مسافر سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں میرا نام پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کی بارش کا تم پانی لگا رہے ہو یہ آواز سنی تھی کہ اے بادل، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ تو تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جس کا یہ بدلہ تم کو مل رہا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا کہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو سنیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ اس باغ میں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور 1/3 اپنے اور اپنے اہل و عیال کے گزارے کے لیے رکھتا ہوں، اور باقی 1/3 دوبارہ ان کھیتوں میں بیج کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ جب بھی آمد ہوتی ہے پہلے دن سے وہ اس سے نکال کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کاروباری ہوں یا ملازمت پیشہ ہوں کہ جب بھی چندے دینے کا وقت آتا ہے، جب بھی آمد ہوتی ہے اپنی، اس وقت اس آمد میں سے جتنا بھی چندہ آپ نے دینا ہوتا ہے نکال کر ہر مہینے یا ہر کاروبار کے منافع کے وقت علیحدہ کر لیا کریں تو بڑی سہولت رہتی ہے اور سال کے آخر میں کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ ایک حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی نسبتی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ اپنی روپیوں کی تھیلی کا منہ بخل کی راہ سے بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ، یعنی کنجوسی میں دبا کے نہ رکھو، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا، کیونکہ اگر روپیہ نکلے گا نہیں تو آئے گا بھی نہیں۔ اور جتنی طاقت ہے دل کھول پر خرچ کیا کرو۔ حضرت منشی ظفر احمد شاہ کپورتھل بیان کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ کہ ابتدائی ایام میں شروع کے دن تھے، چندے وغیرہ مقرر نہ ہوئے تھے اور جماعت کی تعداد بھی تھوڑی تھی۔ ایک دفعہ کثیر تعداد میں مہمان آ گئے، اس وقت خرچ کی دقت تھی۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے میرے روبرو حضرت اقدس علیہ السلام سے خرچ کی کمی کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ مہمان زیادہ آ گئے ہیں۔ آپ نے حضرت ام المومنین سے کچھ زیور لے کر میر صاحب کو دیا، گھر گئے اور ام المومنین کا زیور لیا اور میر صاحب کو دیا
کہ اس کو فروخت کر کے گزارا چلائیں۔ تو دوسرے تیسرے دن وہ زیور کی جو آمد ہوئی تھی، روپیہ آیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ میر صاحب پھر حاضر ہوئے اور اخراجات کی زیادتی کے بارے میں ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے مسنون طریقے پر ظاہر اسباب کی رعایت کر لی ہے، اب وہ خود انتظام کرے گا، یعنی جو مسنون طریقہ تھا جو ہمارے پاس تھا وہ تو ہم نے دے دیا، خرچ کر لیا ہے، اب خدا تعالیٰ خود انتظام کرے گا جس کے مہمان ہیں۔ دوسرے ہی دن کہتے ہیں کہ دوسرے ہی دن اس قدر روپیہ بجریہ منی آرڈر پہنچا کہ سینکڑوں کی نوبت پہنچ گئی، اور اس زمانے میں سینکڑوں بھی بہت قیمت رکھنے والے تھے۔ پھر آپ نے توکل پر تقریر فرمائی، جبکہ دنیا دار کو اپنے صندوق فرمایا کہ جبکہ دنیا دار کو اپنے صندوق میں رکھے ہوئے روپے پر اعتبار ہوتا ہے کہ حسب ضرورت جس قدر چاہے گا صندوق کھول کر نکال لے گا، ایسا ہی متوکل کو خدا تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ جس وقت چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے کہ جس وقت چاہے گا نکال لے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کی خاطر، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں بھی ان خوش قسمتوں میں شامل کر لیا ہے جو ان نیک کاموں میں شامل ہوتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے ہیں۔ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلیفہ حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے۔ ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار ابراہیم کے توقف طبع کتاب سے مسترد ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنا خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ یعنی اگر جو خریدار ہیں ابراہیم احمدیہ کے اس وقت اگر ادائیگی نہیں کر سک رہے تو آپ مجھے اجازت دیں، میں ساری ادائیگی کر دیتا ہوں اپنے پاس سے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے، کیونکہ اسلام اس وقت تنزل کی حالت میں ہے۔ بیرونی اور اندرونی کمزوریوں کو دیکھ کر طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے اور اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے۔ جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا آپ اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے، بس اس کی ترقی کے لیے صحیح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کی تعمیل ہے۔ اس لیے اسلام میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا میں اس کو چند گنا برکت دوں گا، دنیا ہی میں اسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے۔ غرض اس وقت میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ اب میں تحریک کے نئے سال کا اعلان کرنے سے پہلے اور گزشتہ سال کی کیا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل علموں کی بارش ہوئی بتانے سے پہلے مختصراً بتاتا ہوں کہ یہ سال 31 اکتوبر کو، جیسا کہ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر سال اکتوبر میں ختم ہوتا ہے، اور اس وقت تک کے جو اعداد و شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو
تحریک جدید کے مالی میدان میں جماعت نے مجموعی طور پر قربانی کی ہے وہ 28,12,000 پاؤنڈ کی ادائیگی ہے الحمدللہ، اور یہ ادائیگی گزشتہ سال سے 3,60,000 پاؤنڈ زائد ہے الحمدللہ۔ گزشتہ سال کی جو ادائیگی تھی اس میں اتنا بڑا جمپ تھا کہ خیال تھا کہ شاید اس سال اتنی زیادہ وصولی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیشہ سے اپنے فضلوں سے نوازتا ہے جماعت کو، اس طرح بھی پچھلے گزشتہ سال سے بڑھ کر ادائیگی فرمائی ہے، زائد ادائیگی کے سامان پیدا فرمائے ہیں الحمدللہ۔ اور اب کیونکہ اس میں بعض جماعتوں کا ان کے قربانیوں کے لحاظ سے نمبر وار تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے، اس لیے وہ میں بیان کروں گا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر عمراء اور سیکریان تحریکی بھی بڑے بے قراری سے انتظار کر رہے ہوں کہ پتہ لگے کہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ تو اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی جماعت نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھا ہے اور پوری دنیا کی جماعتوں میں وہی اول رہی ہے اور انہیں کو یہ اعزاز ملا ہے۔ اور پاکستان میں جماعتیں ایسا ملک ہے کہ جہاں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بھی اور تحریک جدید کے مجاہدین کے اعتبار سے بھی سب سے آگے ہے، باوجود اس کے کہ کچھ عرصے سے وکیل المال صاحب بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور بڑی فیکشنیں آ رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی جو بھی خواہش تھی، جو ٹارگیٹ تھا وہ پورا ہو گیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد امریکہ کا نمبر آتا ہے، وہاں بھی امیر صاحب کا خیال تھا کہ اقتصادی لحاظ سے حالات متاثر ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں وہ قربانی جو ان کا ذہن میں ہے اتنا معیار حاصل ہو سکے کہ نہ، لیکن اس سال بھی امریکہ گزشتہ سال کی نسبت نمایاں ادائیگی کر کے پاکستان کے باہر کے ملکوں میں دنیا بھر کی جماعتوں میں اول ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں امریکہ کے متعلق کہ امریکہ میں جو اوسط فیصد ادائیگی ہے وہ اس کی شرح جو ہے وہ بھی تمام دنیا کی جماعتوں سے زیادہ رہی ہے، اور اس کے لحاظ سے جرمنی کی جماعت تیسرے نمبر پر ہے، اور جرمنی کی یہ خاصیت رہی کہ اس جماعت کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 95% جو افراد جماعت ہیں وہ تحریک جدید میں شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اب مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتوں کی ترتیب کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 امریکہ، نمبر 3 جرمنی، نمبر 4 برطانیہ، نمبر 5 کینیڈا، نمبر 6 بھارت، نمبر 7 ماریشس، نمبر 8 سوئٹزرلینڈ، اور نمبر 9 آسٹریلیا، اور نمبر 10 بیلجیم۔ برطانیہ نمبر 4 بھی الحمدللہ بڑا اچھا ہے، اس میں بھی کافی آگے میں بیان کروں گا بہتری ہوئی ہے۔ مڈل ایسٹ کی جماعتوں میں سعودی عرب، ابوظہبی اور افریقہ میں نائجیریا قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنے پیار کی نگاہ رکھے اور فضلوں سے نوازتا رہے۔ اب تحریک جدید کے مجاہدین کی تعداد کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تعداد 3,84,500 سے بڑھ گئی ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے پہ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 30,400 افراد کا اضافہ ہوا ہے ان مجاہدین میں، اور اس اضافے میں بھی
ہاں، اس اضافے میں پہلے نمبر پہ ہندوستان ہے، انڈیا کا پہلا نمبر ہے، پھر پاکستان اور پھر برطانیہ اور کینیڈا کی جماعتیں ہیں۔ برطانیہ نے گزشتہ سال کی نسبت 1910 نئے مجاہدین تحریک جدید میں شامل کیے ہیں، جو ایک بڑی اچھی اور حوصلہ افزا قدم ہے، اور ان کے اضافہ بھی ہوا اس لحاظ سے بھی یہ کہ بیت الفتور میں بھی انہوں نے خرچ کیا، اور جماعتوں میں مساجد بن رہی ہیں وہاں بھی اخراجات ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے برطانیہ کی قدم کافی ماشاءاللہ ترقی کی طرف ہے۔ پھر کینیڈا کی بھی اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ تجنید کے لحاظ سے 75% افراد جماعت تحریک جدید میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اور فیکس کے حساب سے جو 5 جماعتیں ان کو بتا دوں میں کہ چندہ دینے میں جو معیاری ہیں: نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 سوئٹزرلینڈ، نمبر 3 برطانیہ، نمبر 4 بیلجیم اور نمبر 5 آسٹریلیا۔ پاکستان کا روایتاً اضلاع کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں جو مالی قربانی میں نمایاں حصہ جنہوں نے لیا ہوتا ہے، ویسے بھی اس کا اتنا ایک مقام ہے۔ تو پاکستان میں اول لاہور رہا ہے، دوم روا اور سوم کراچی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، میرپور خاص، مردان، شیخ پورہ، جھنگ، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، وہاڑی، واہ کینٹ، کنری، گجرات، ایبٹ آباد، میاں والی، راجن پور، مظفر گڑھ، بشیر آباد، سندھ اور چک نمبر 166 مراد کی جماعتیں ہیں۔ یہ جماعتوں کا تھا، ضلعوں کا نہیں تھا۔ اور ضلعی سطح پر قربانی کرنے والے جو ہیں وہ ہیں سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ، نارووال، جہلم، میرپور خاص، منڈی بہاؤدین، میرپور آزاد کشمیر، خانیوال، بدین اور ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ اب یہ اعداد و شمار تو سامنے آ گئے۔ اب اس کے ساتھ میں تحریک جدید کے دفتر اول کے سال 70 اور دفتر دوم کے سال 60 اور دفتر سوم کے 39واں سال اور دفتر چہارم کے 19واں سال کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں بھی ان مالی قربانی کرنے والوں کی کشائش عطا فرمائے، مالی وسعت عطا فرمائے، ان کو پہلے سے بڑھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعتوں کو بھی توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو اس میں شامل کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تحریک جدید کے بانی تھے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تحریک جدید خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ اس کو ضرور ترقی دے گا، اور اس کی راہ میں جو روکیں ہوں گی ان کو دور کر دے گا، اور اگر زمین سے اس کو سامان پیدا نہ ہوں گے تو آسمان سے اس کو برکت دے گا۔ بس مبارک ہیں وہ جو بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا نام ادب و احترام سے اسلام کی تاریخ میں زندہ رہے گا، اور خدا تعالیٰ کے دربار میں یہ لوگ خاص عزت کا مقام پائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود تکلیف اٹھا کر دین کی مضبوطی کے لیے کوشش کی، اور ان کی اولادوں کا خدا تعالیٰ خود متکفل ہوگا، اور آسمانی نور ان کے سینے سے ابل کر نکلتا رہے گا اور دنیا کو روشن کرتا رہے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بس ہر احمدی مرد اور ہر احمدی بالغ عورت کا فرض ہے کہ اس تحریک میں شامل ہو، بلکہ بچوں میں بھی یہ تحریک کی جائے اور رسمی طور پر انہیں اپنے ساتھ شامل کیا جائے، مثلاً اپنے وعدے کے ساتھ ان کی طرف سے بھی کچھ حصہ ڈال دے، چاہے 1 پیسہ ہو، 2 پیسے ہوں یا 1 آنا ہو۔ یہ وہاں کے سکے ہیں اس وقت تک۔ اس سے ان کے دلوں میں تحریک ہوگی، بلکہ بجائے بچے کی طرف سے خود وعدہ لکھوانے کے اسے کہو کہ خود وعدہ لکھوائے۔ اس سے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں چندہ دے رہا ہوں۔ بعض لوگ بچوں کی طرف سے چندہ لکھوا دیتے ہیں لیکن انہیں بتاتے نہیں۔ بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، جب تم ان سے کہو گے کہ جاؤ اپنی طرف سے چندہ لکھواؤ تو وہ پوچھے گا کہ چندہ کیا ہوتا ہے، اور جب تم چندہ کی تشریح کرو گے تو یہ چندہ کیوں ہے، پھر
پھر پوچھے گا کہ چندہ کیوں ہے، پھر تم اس کے سامنے اسلام کی مشکلات اور اس کی خوبیاں بیان کرو گے. تو بس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سوال کرتا ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ان کے اندر نئی روح پیدا ہوگی اور بچپن سے ان کے اندر اسلام کی خدمت کی رغبت پیدا ہوگی. اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا کے چپے چپے میں اسلام نہ پھیل جائے اور دنیا کے تمام لوگ اسلام قبول نہ کر لیں، اس وقت تک اسلام کی تبلیغ میں کبھی کوتاہی سے کام نہ لیں. خصوصاً اپنی اولاد کو میری یہ وصیت ہے. فرمایا خصوصاً اپنی اولاد کو میری یہ وصیت ہے کہ وہ قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھیں اور اپنی اولاد در اولاد کو نصیحت کرتے چلے جائیں کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو کبھی نہیں چھوڑنا اور مرتے دم تک اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادت ایمان و عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے. اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ذریت کو نہایت ضرورت ہے. سو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے، یعنی پاکیزہ اموال سے، اپنی دینی مہمات کے لیے مدد دیں، اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت و مقدرت دی ہے، اس راہ میں دریغ نہ کرے اور اللہ اور رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے. اور پھر میں جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعے سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیشہ ہماری توفیق کو بڑھاتا رہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کی خاطر ہر قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں اور اپنی نسلوں میں بھی یہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنے والے ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.